السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج سپریم کورٹ میں سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے سماعت جاری رہی۔ سوال وہی پرانا ہے جس کے جواب سپریم کورٹ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جواب تو سامنے ہیں اور آئین میں بھی بڑے واضح ہیں، مگر شاید کوئی انوکھے جواب کی تلاش ہے۔ آج بھی اٹارنی جنرل پاکستان بیرسٹر خالد جاوید نے سماعت پہ وہ حاوی رہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو جو کل ایک سوال دیا تھا کہ بیلٹ پیپرز کے پیچھے نمبر شمار کیوں نہیں شائع کی جا سکتے، اس سوال کا جواب وہی آیا جو کہ الیکشن کمیشن پہلے دے چکا تھا، وہ یہ کہ آئین میں ترمیم کے بغیر بیلٹ پیپرز کے پیچھے نمبر شمار شائع نہیں ہو سکتے، اور سپریم کورٹ کو 226 آرٹیکل جو آئین کا ہے اس کی تشریح کرنا ہوگی۔ اور یہی وہ صدارتی ریفرنس کا سوال ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ مگر یہاں اس سوال کا جواب دینے کی بجائے کہ کیا سینٹ کی خفیہ ووٹنگ آئین میں ترمیم کے ذریعے اوپن بیلٹ میں چینج ہوگی یا قانون میں، اس سوال کا جواب سپریم کورٹ دینے کی بجائے سپریم کورٹ جو ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کرپشن ہوتی ہے سینٹ کے الیکشن میں، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کرپشن کو کیسے روکنا ہے۔ سپریم کورٹ کا کام کرپشن کو روکنا نہیں ہے، سپریم کورٹ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے، اور جو موجودہ سماعت ہو رہی ہے وہ کسی درخواست پہ نہیں ہو رہی، کسی پٹیشن پہ نہیں ہو رہی، کسی اپیل پہ نہیں ہو رہی۔ موجودہ جو سماعت ہو رہی ہے وہ ایک صدارتی ریفرنس پہ ہو رہی ہے، اور آئین میں ایک شک ہے کہ صدر مملکت ظاہری بات ہے حکومت کے مشورے پہ سپریم کورٹ سے کسی بھی قانونی نقطے پر رائے مانگ سکتے ہیں، اور جو رائے مانگی گئی ہے آپ کو کتنے دنوں سے ہم بتا رہے ہیں وہ سمپل سی یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ بتائے کہ سینٹ کے جو خفیہ بیلٹنگ ہوتی رہی ہے اب 1973 کے آئین کے بعد سے تمام اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے اراکین آج تک خفیہ بیلٹنگ سے سینٹ کے اراکین منتخب کرتے رہے ہیں، وہ آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے اس کو بدلنے کے لیے یا قانون میں، کیونکہ بظاہر جو موجودہ آئین ہے اس کے تحت سینٹ کی جو خفیہ بیلٹنگ ہے اس میں آئین میں ترمیم کے بغیر یہ تبدیلی نہیں لا جا سکتی، اور عمران خان کی حکومت مصر ہے اور بضد ہے کہ حکومت آرڈیننس کے ذریعے اور عام قانون سازی کے ذریعے اس کو تبدیل کر دے، اور اس کی سیاسی وجوہات سب کو پتہ ہیں۔ عمران خان کو یہ خدشہ ہے کہ جس سے پہلے 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں 20 اراکین پی ٹی آئی بک گئے تھے، پیسے لیے تھے، پیسے دینے والے بھی ان کے اپنے تحریک انصاف کے اندر کے لوگ تھے، پیسے لینے والے بھی وہی تھے، جہاں پہ ریکارڈنگ ہوئی جس جگہ پہ وہ بھی تحریک انصاف کے پریمیسز تھی۔ تو عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ اب جب کہ ملک کے جو معاشی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ عوام سے جڑے کوئی بھی لوگ، چاہے صوبائی اسمبلی کے ہیں چاہے قومی اسمبلی کے ہیں، تو عوام سے جڑے کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ٹیکنوکریٹس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو ساکھ ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، لوگ تنگ ہیں، آئے روز ڈی چوک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کو مجبور کرنے کے لیے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ہی نمائندے کو ووٹ دینا ہے، اب کہہ رہے ہیں شو آف ہینڈ ہوگا، کیونکہ خفیہ بیلٹ میں تو ضمیر کی آواز بھی پھر چل جاتی ہیں۔ تو شو آف ہینڈ سے یہ ہوگا کہ پھر ٹارگٹ بنا لیا جائے گا، اراکین صوبائی اسمبلی کو ہدف بنا لیا جائے گا، انتقامی کارروائی کا ہدف بنایا جائے گا، باوجود اس کے کہ آئین میں اور قانون میں صوبائی اسمبلی کے اراکین اور قومی اسمبلی کے اراکین کو منع نہیں کیا گیا آئین اور قانون میں کہ آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے۔ آئین اور قانون میں کوئی سزائی تجویز نہیں ہے۔ بیرسٹر خالد جاوید اٹارنی جنرل خود یہ کہہ چکے ہیں کہ صرف اخلاقی دباؤ ہے، مگر کیا یہ اب سپریم کورٹ نے طے کرنا ہے کہ اخلاقیات کا معیار کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ نے جس آئین پہ حلف اٹھایا ہے اس آئین میں سپریم کورٹ صرف اور صرف صدارتی ریفرنس پہ اپنی رائے دے سکتی ہے، کوئی حکم نہیں جاری کر سکتی۔ مگر پچھلے کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر خفیہ بیلٹنگ، سیکرٹ بیلٹنگ، اور پھر جو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن یعنی متناسب نمائندگی کے حوالے سے کوئی نئی سوچ ایک آ رہی ہے، نئی ڈیفینیشنز کریٹ کی جا رہی ہیں۔ وہ 5 کے 5 معزز ججوں کے ذہن میں ایک ہی بات ہے، وہ یہ کہ جو متناسب نمائندگی ہوتی ہے سینٹ کے اندر وہ سیاسی جماعتوں کی متناسب نمائندگی ہوتی ہے، یعنی کہ قومی اسمبلی میں نے تو صرف 2 سینیٹر چننے ہیں، تو جو باقی 4 صوبائی اسمبلی ہیں ان چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کی جو
کل نمائندگی ہے اسی کے تناسب سے سینٹ میں بھی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اب یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے معزز جج صاحبان کر رہے ہیں، اور ہر وہ شخص کرتا ہے جس کو ووٹ دینے کے عمل سے اور سیاست کے عمل سے کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، جنہوں نے شاید خود زندگی میں ووٹ نہیں ڈالا ہوتا۔ اب جج یہ سمجھ رہے ہیں، معزز جج یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر قومی اسمبلی میں مثال کے طور پہ تحریک انصاف کی اکثریت ہے تو پھر سینٹ میں بھی تحریک انصاف کی اسی تناسب سے اکثریت ہونی چاہیے۔ یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز سوچ ہے اور مضحکہ خیز تشریح ہے اگر ایسی کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کے اندر جو سینٹ میں متناسب نمائندگی ہے وہ سیاسی جماعتوں کی نہیں ہے، وہ صوبوں کی ہے۔ مطلب کہ صوبوں کے اندر چاروں صوبوں میں مختلف جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اور وہ جو سیاسی جماعتوں کی چاروں اسمبلیوں کے کل ممبران کی نمائندگی ہے یا پرسنٹیج ہے یا تناسب ہے، وہ سینٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سینٹ میں کیسے ریفلیکٹ ہوگا؟ بار بار اعجاز الاحسن صاحب معزز جج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو پھر بلاکیڈ ہو جائے گا، اور سینٹ میں کوئی اور اکثریت میں ہوگا، قومی اسمبلی میں کوئی اور ہوگا۔ تو بھئی آئین کا مقصد ہی یہی ہے کہ سینٹ میں جو لوگ ہوں گے ان کا تناسب قومی اسمبلی کے تناسب سے نہیں ہوگا، پہلی بات تو یہ چاروں صوبائی اسمبلیوں سے وہ لیا جائے گا، اور یہ متناسب نمائندگی سیاسی جماعتوں کی نہیں صوبائی اسمبلیوں کی ہے، اور وہ تناسب جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی اکثریت کے حساب سے نہیں ہوگا بلکہ صوبائی اسمبلیوں کا تناسب۔ وہ تناسب کیا ہے کہ چاروں صوبوں کو برابر کی نمائندگی دینی ہے۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس میں ایک سینٹ ووٹ جو ہے وہ 53 ووٹوں سے ایک ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، 53 ووٹوں سے۔ تو یہ تناسب ہے، یعنی ووٹوں کی جو صوبوں سے جو ووٹوں کا تناسب ہے اس کے لیے متناسب نمائندگی کہا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پنجاب میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اگر جو سیاسی جماعتیں اکثریت میں ان کی سینٹ میں بھی اسی تناسب سے ہو، نہیں، نہ سیاسی جماعتوں کے نہیں، صوبوں کو متناسب نمائندگی دی گئی ہے سینٹ میں، سیاسی جماعتوں کو نہیں۔ تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ویسے بھی قومی اسمبلی میں جس جماعت کی اکثریت ہے وہ سینٹ میں کیوں اکثریت میں ہو؟ قومی اسمبلی نے تو صرف 2 سینیٹر منتخب کرنے، اور یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بڑی بنیادی کامن سینس کی بات ہے، اور کامن سینس از ناٹ سو کامن سینس کی بات ہے کہ قومی اسمبلی میں جو بھی اکثریت جماعت ہے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ سینٹ میں بھی وہی ہو، کیونکہ قومی اسمبلی نے تو صرف 2 سینیٹر منتخب کرنے۔ تو یہ کیوں مجبور کیا جائے کہ جو سیاسی جماعت قومی اسمبلی میں اکثریت میں ہے اسی کے اکثریت جو ہے وہ سینٹ میں بھی ہو؟ کیونکہ اگر تحریک انصاف قومی اسمبلی میں اکثریت رکھتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 2 سینیٹر ہی قومی سینٹ میں لا سکتی ہے نا، باقی تو چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اگر مختلف جماعتیں ہیں تو وہ تو ان اسمبلیوں کی تناسب سے ہی سینٹ میں آئیں گے، اور ضروری نہیں ہے چاروں صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومت ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں سندھ میں مختلف حکومت ہے، بلوچستان میں مختلف حکومت ہے، اتحادی ہیں، اور جو الائنس پارٹیز ہیں ان کا مینڈیٹ پر کیسے ریفلیکٹ ہوگا سینٹ میں اگر یہ فارمولہ سمجھ لیا جائے کہ بھئی یہ سیاسی جماعتوں کی متناسب نمائندگی ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے سینٹ، اور چاروں صوبوں کو برابری کی سطح پہ برابری کے تناسب سے نمائندگی دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکریسی آف بیلٹ، یہ جو ہے اس کے پیچھے وہ نمبر شمار لگا دیا جائے۔ الیکشن کمیشن آج بھی اپنے موقف پہ ڈٹا رہا، اس نے پھر یہ واضح کیا کہ انہوں نے اجلاس بلایا، اور میرے ذرائع نے بتایا کہ آج کی سماعت کے بعد بھی الیکشن کمیشن نے اپنے موقف پہ قائم ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم کے بغیر خفیہ بیلٹنگ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو بات جسٹس اعجاز الاحسن صاحب یا چیف جسٹس گلزار احمد کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نمبر شمار لگا دیں تاکہ صرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کسٹڈی میں رہے گا، اور اگر کسی نے شکایت کی تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکے گا کہ اس شخص نے اس کو ووٹ دیا ہے یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین اور قانون میں کہیں یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ مخالف جماعت کو ووٹ نہیں دے سکتا، جیسے میں کل بھی آپ سے بات کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نمبر شمار لگ گئے تو پھر یہ سیکریسی کی ڈیفینیشن صرف سینٹ کے ووٹ کی حد تک نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ جب اگر کوئی ایسا فیصلہ دیتی ہے کہ نمبر شمار لگا دیں تو پھر اس کا اطلاق قومی اسمبلی کے ووٹ کی سیکریسی پہ بھی ہوگا اور لوکل باڈیز کی سیکریسی پہ بھی ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں جو الیکشن کے تھیلے سڑکوں پہ ملتے ہیں اور بیلٹ پیپر جس طرح لیک ہوتے ہیں اور ان کی سیلیں توڑی جاتی ہیں، تو گلی محلوں میں جنگ ہوگی،
برادریاں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کریں گی، ووٹر ووٹ نہ دینے کی وجہ سے مخالفین کی انتقامی کارروائی کا حصہ بن جائیں گے۔ اور یہ کہنا کہ وہ سیکریسی صرف اس روز کے لیے ہوتی ہے، بعد میں تو کوئی سیکریسی نہیں ہوتی، تو پھر اصل جنگ تو بعد میں ہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو حکومتیں اپنے سیاسی جو اپوزیشن ہے ان کو ریمانڈ پہ ریمانڈ اور نیب کے ذریعے جس انتقامی کارروائی کا حصہ کا شکار کرتی ہیں، تو بعد میں ایک ایک ووٹر کے بیلٹ پیپر نکال کے اگلے جو ہیں وہ پھر ان کے خلاف بھی نیب کیسز اب بنائیں گے۔ فی الحال تو سیاسی جماعتیں ان کے لیڈروں کے خلاف کیسز ہیں، پھر تو کوئی عام شہری بھی نہیں بچ سکے گا۔ اور یہ اس صورت میں کہ اگر سینٹ کی ووٹ کی سیکریسی کی ڈیفینیشن سپریم کورٹ نے اس طرح کر دی کہ اس کے پیچھے نمبر شمار لکھ دیں تاکہ اگر شکایت ہو تو پتہ چلے، نمبر شمار تو سارے بیلٹ پیپر کے اوپر آ جائیں گے۔ اور بعد میں جو ہوگا ہمارے ملک میں جو بیلٹ پیپرز کے بیگز کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں نے جیسے پہلے کہا سیلیں ٹوٹتی ہیں، اس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ہو سکتا ہے اور پھر صورتحال جو ہے اداروں کے قابو میں نہیں رہے گی۔ پھر ایک اور مذاق میں کہوں گا اس کو ہوا کہ ایک سوال یہ آیا معزز ججوں کی طرف سے کہ کل اگر کسی ووٹر نے کہہ دیا جی میں نے تو اس کو ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا، تو پھر وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ایک سوال ہے کہ میں نے تو اس کو ووٹ نہیں ڈالا تھا اور اگر کوئی کیس کر دے تو میرا ووٹ جو ہے وہ کسی اور پہ کاؤنٹ کیا گیا۔ دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی سوال ہے؟ دنیا میں کہیں کوئی ووٹر اس طرح کا کیس کہیں کرتا ہے کہ جی میں نے اس کو ووٹ نہیں ڈالا تھا، یہ اس کو چلا گیا ہے، تو اس لیے اب آپ جو ہے نا میرا یہ انویسٹیگیٹ کریں اور بتائیں کہ میرا ووٹ کس کو گیا؟ تو بقول معزز جج کے پھر وہ کیسے پتہ چلے گا کہ نہیں اس نے تو ووٹ اسی کو ڈالا تھا اس لیے نمبر شمار پیچھے لکھتے ہیں؟ تو انتہائی ایک مزہ کا خیز سی صورتحال یہاں پہ پیدا ہو رہی ہے۔ اور آج اٹارنی جنرل صاحب ایک کہانی جو لے کر آگے کہ جی دبئی میں اب لوگ پیسوں کی لین دین ہو رہی ہے، اب ایجنٹ آ گئے جناب، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، کرپشن بڑھ گئی ہے۔ بیرسٹر اٹارنی جنرل خالد جاوید جو ہیں ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا بھیجا ہوا ڈرافٹ کیا ہوا ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ سے چاہتا کیا ہے۔ کیا وہ سپریم کورٹ سے چاہتا ہے کہ وہ نیب چیئرمین کی طرح جو ہے ملک میں کرپشن کا خاتمہ کرے، یا وہ سپریم کورٹ سے چاہتا ہے کہ ایف آئی اے کا ڈائریکٹر جنرل بن کے لوگوں کو نوٹس جاری کرے اور ملک میں کرپشن ختم کرے؟ بیرسٹر خالد جاوید اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ اپنے بنیادی سوال سے اکھڑ گئے ہیں اور اب وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کیونکہ کرپشن ہوتی ہے تو اس لیے آپ آئین کی ایسے تشریح کر دیں، کیونکہ بدعنوانی ہو رہی ہے پیسے لے رہے ہیں تو آئین کی ایسے تشریح کر دیں، اور آئین کی تشریح مفاد عامہ میں کریں۔ تو بھئی اگر سب کچھ سپریم کورٹ نے کرنا ہے تو آپ کی حکومت کا کیا کام ہے؟ پارلیمنٹ کا کیا کام ہے؟ اگر کرپشن سپریم کورٹ نے ختم کرنی ہے تو پھر ایف آئی اے کا کیا کام ہے؟ نیب کا کیا کام ہے؟ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہے؟ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا کیا کام ہے؟ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا کیا کام ہے؟ میڈیا کا کیا کام ہے؟ اگر ساری کرپشن سپریم کورٹ کے ججوں نے بیٹھ کے اور کرپشن ختم کرنے کے لیے آئین کی ایسے تشریح کر دیں ویسے تشریح کر دیں، کیا اس چیز کا حلف اٹھایا معزز ججوں نے سپریم کورٹ کے کہ وہ ملک سے سماجی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آئین کی تشریح کریں گے؟ یہ تو وہ تشریح ہوگی جو جنرل ضیاء الحق نے فوجی بغاوت کرتے ہوئے کی تھی، کیونکہ ملک میں کرپشن ہے، بدعنوانی ہے۔ جنرل مشرف نے فوجی بغاوت کرتے ہوئے کی تھی۔ تو سپریم کورٹ نے اگر فوجی آمروں والی تشریح کرنی ہے، ملک سے سماجی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آئین کی تشریح کرنی ہے، تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آئینی حکومت نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ کچھ اور ہیں، کچھ اور دباؤ ہیں، کچھ اور پریشرز ہیں، تو پھر یہ آئین اور قانون کا جو ایک فساد ہے، جو ایک چہرہ سامنے عوام کے رکھا ہوا ہے، اس فساد کو اب ختم کر دیں اور صاف صاف کہیں کہ پی سی او پہ تو حلف اٹھا نہیں سکتے، تو بغیر حلف اٹھائے ہی وہ کام کریں کہ جو پی سی او پہ حلف اٹھانے کے بعد کیا جاتا تھا۔ کل پھر سپریم کورٹ نے طلب کیا ہے اور امید ہے کہ کم از کم کل جو ہے اٹارنی جنرل کو نہیں بلایا جائے گا۔ وہ 14 دن ہو گئے بولی جا رہے ہیں اور ہر روز ان کو روسٹر پر ہاں جی آپ بتائیں۔ الیکشن کمیشن کو آج پھر نہیں بولنے دیا گیا، الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنا نہیں گیا، اور جو سنا گیا صرف اس حد تک کہ ہم نے جو تجویز دی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ محض اٹارنی جنرل کے واز کو، خطبے کو سن کے سپریم کورٹ جو ہے وہ اتنی متاثر ہوگی کہ الیکشن کمیشن پہ سوال کرنا شروع جائیں آپ سوچ کے ہیں اس پہ بحث کر کے ہیں۔ بھئی آپ سارے فریقین کو تو سن لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالنے کی۔ آپ نے اٹارنی جنرل کو سنا اور الیکشن کمیشن کو طلب کر لیا، ہاں جی کیوں نہیں پرنٹ ہو سکتے نمبر شمار؟ تو آپ پہلے باقی فریقین کو تو سن لیں، آپ نے پہلے سے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے اور بار بار کہہ رہے ہیں ہماری پریشانی کو سمجھیں، آپ گہرائی میں جائیں، آپ بات کو نہیں سمجھ رہے۔ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو آپ کا مسئلہ اگر ہے تو بتا دیں۔ الیکشن کمیشن کے اوپر جس طریقے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ دباؤ آج سے پہلے سپریم کورٹ میں نہیں دیکھا گیا، اور باقی فریقین کو سنے بغیر
بار بار جس سے اٹارنی جنرل کو موقع دیا جا رہا ہے اپنی تجاویز کو پیش کرنے کا، اس سے کچھ زیادہ امید نہیں بن رہی کہ آنے والے دنوں میں سینٹ کے الیکشنز کے اندر عدلیہ ایک بار پھر وہی اپنا سیاسی کردار ادا نہیں کرے گی جس کی وجہ سے وہ ماضی میں بدنام ہوتی رہی ہیں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور آپ سب کا، ہم سب کا اللہ ہی حافظ۔